بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 120 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد سٹاک مارکیٹ میں آگ لگ گئی، 2 گھنٹے کے لیے جو ٹریڈنگ تھی وہ سسپینڈ رہی۔ صبح کے ٹائم میں جب آگ لگی تھی تب بھی کچھ بھائیوں کی اپلیکیشنز کام نہیں کر رہی تھی، اور کچھ میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30% کی اپلیکیشن کام کر رہی تھی اور 60% جو ہے ان کی اپلیکیشن کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب سیشن سسپینڈ کیا گیا تو ری اوپن ہونے پہ بھی کچھ بھائیوں کے میسج آئے کہ ہماری ایپ جو ہے وہ ابھی تک کام نہیں کر رہی۔ بہرحال بعد میں میرے خیال سے سارے جو سسٹم تھے ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی گئی اور ٹریڈنگ جو تھی وہ پھر سموتھلی جاری رہی سارا دن۔ 2 گھنٹے انڈیکس سسپینڈ رہا۔ آج کا اگر ہائی دیکھیں آپ تو انڈیکس نے آج ہائی بنایا 80,737 پہ، جدھر انڈیکس نے 525 پوائنٹ گین کیے تھے۔ آج کا اگر لو دیکھیں تو وہ رہا 80,192 پہ، جدھر انڈیکس نے صرف 20 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ کلوزنگ کی بات کی جائے تو انڈیکس کی کلوزنگ 80,566 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 353 پوائنٹ گین کیے۔ والیوم کی بات کی جائے تو 138 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے انڈیکس سسپینڈ رہا، اس کی وجہ سے کچھ شاید والیوم جو ہے وہ کم ٹریڈ ہوئے ہوں، لیکن اگر جمعے والے سیشن کے والیوم دیکھیں تو 211 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے جمعے والے سیشن میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ آگ لگنے کی خبر کے بعد عوام پینک نہیں ہوئی اور عوام نے ویسا مال چھوڑا نہیں جیسا کہ پینک ہو کے چھوڑنا چاہیے تھا۔ ویسے خبر بھی اتنی بری نہیں تھی، کوئی دوسرے 2nd فلور پہ کہ 3rd فلور پہ 1-2 کمروں میں آگ لگی تھی، تو یہ آگ بھی ویسے پہلی دفعہ نہیں لگی۔ میں نے پیچھے ڈیٹا دیکھا، کسی گروپ میں چل رہا تھا، تو ہر سال میرے خیال سے 5-6 ماہ کے بعد ایک دفعہ آگ ضرور لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ ہے، اب دیکھیں شارٹ سرکٹ ہے کہ ریکارڈ سرکٹ ہے، لیکن چلیں اچھا سیشن تھا آج کا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم جنریٹ ہوئے وہ ہم ٹی وی میں 20 ملین کے، اس کے بعد ایم بی پی، بینک آف پنجاب، پی آئی اے، پی آر ایل، اے کے بی ایل، ایم ایل سی ایف، ایف سی سی ایل، ڈبلیو ٹی ایل، پی ٹی سی۔ اور ڈبلیو ٹی ایل دیکھ کے صدیقی صاحب کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی ویڈیو میں ڈبلیو ٹی ایل کا نام بھی نہ لیا کرو۔ اب یہ بیچارہ روز آتا ہے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں تو کیسے اس کو بھول جاؤں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں آپ کو بڑا سٹاک کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، سب چھوٹے سٹاک ہیں 50 روپے سے نیچے والے۔ ایم بی پی صرف 50 روپے کا، باقی 11 روپے، 21 روپے، 30 روپے، 38 روپے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس میں پھر موو تھی اور ٹھیک ٹھاک موو تھی، 217 پوائنٹ گین کیے کمرشل بینکس نے۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر بھی چلا، آپ کو بتا دیا تھا جس ٹائم سیمنٹ میں موو آنا شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ریفائنریز کو دیکھیں تو ریفائنریز نے بھی آج 50 پوائنٹ گین کیے، اور آپ کو کافی دیر سے پچھلی 2-4 ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ ریفائنری سیکٹر نہیں چلا، آٹو سیکٹر نہیں چلا، گیل، ایچ کار، اس کے بعد جی ایچ این آئی، یہ بھی چل جائیں گے، ان کو جمع کریں۔ ریفائنریز کا آپ کو بولا تھا کہ اس کو 348 پہ لے لیں، 345 پہ لے لیں، لیکن میں نے آپ کو بولا تھا کہ 1-2 روپیہ اوپر نیچے نہ دیکھا کریں۔ جب 340 کا 50 کا سٹاک ہے تو اس کے ساتھ 1-2 روپے نہیں دیکھے جاتے۔ 348-45 پہ آپ کو بائی کروایا تھا، آج 381 کر گیا، تو میرے خیال سے اچھا گین تھا۔ اس کے بعد جب یہ اپ سائڈ پہ موو کر رہا تھا تو کچھ بھائی آگے پوچھ رہے تھے کہ اب اے ٹی آر ایل کو لینا چاہیے۔ جب صدیقی صاحب اور میں بین بجا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ سام کو پکڑتے نہیں، اور جب بین بند ہو جاتی ہے، سانپ کھڑا ہو کے جو ہے اپنا پھن پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تب آپ کا دل کرتا ہے کہ اب اس کو پکڑ لیں۔ تو ہمیشہ مرجول سانپ کو پکڑا کریں جو ٹھیلا سا ہوتا ہے۔ جب سانپ کھڑا ہو گیا، اپنا پھن پھیلا لیا، پھر تو ڈانگی مارے گا، پھر تو آپ کو پکڑنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ اوورآل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا سیشن ایک اچھا سیشن تھا، لیکن انڈیکس بہت اوپر ہے، آپ ٹریڈ لیں، ضرور لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھائی بیٹھیں، ضرور ٹریڈ لیں، لیکن ان سٹاک میں لیں جو ابھی مرجول ہیں، جنہوں نے اپنے پھن نہیں پھیلائے ان کو پکڑیں۔ آپ جو سٹاک اوپر بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کی آپ کو پڑی ہوتی ہے۔ سازگار کا کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس کو پکڑ لیں 990 میں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میں اور صدیقی صاحب اینڈ میں اس کو 998 پہ بھی لینا چاہتے تھے، 1,000 کی بائنگ لگائی، لیکن ہمیں ایک سٹاک بھی نہیں ملا۔ تو جو ہم جیسے ہیں، جو متواتر دیکھتے ہیں، سٹاک کو دیکھتے ہیں، انڈیکس کو دیکھتے ہیں، جو مینج کر سکتے ہیں، وہ کہیں پہ بھی بائی کر سکتے ہیں، میں ان کو منع نہیں کرتا۔ لیکن جو چھوٹے ٹریڈر ہیں، 5 لاکھ والے، 6 لاکھ والے، جن کے آگے 1-2-3 سٹاک ہیں،
وہ ذرا تھوڑا سا دیکھ بھال کے اور ہوج سے جو سٹاک نیچے مل رہے ہوتے ہیں ان کو لیا کریں. اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی آج موو تھی. پاور اوپر والی سائڈ پہ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ، فوڈ، فارماسیوٹیکل کمپنیز. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر میں آج پریشر. اس کے بعد آٹو موبائل اسمبلر، ٹیکنالوجی، لیدر، سنتھیٹک، کیبل، انشورنس، پیپر، ریل اسٹیٹ، گلاس. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ایچ بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے، تقریباً 76 پوائنٹ. اس کے بعد ایم بی پی نے، نیشنل بینک نے بھی ہمت دکھائی. اس کے بعد اے کے بی ایل ہے، پی پی ایل، اے ٹی ایل ایل، یو بی ایل، اے کے بی ایل، آئی ایل پی، ایف اے بی ایل، لک. اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر آپ کو زیادہ نظر آئے گا. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایم سی بی، ایم ٹی ایل، پول، ٹی آر جی، ایفرٹ، ایس آر وی آئی، ایف اے بی ایل، ایم ای بی ایل، ہائی نون، فاطمہ. اور ملٹ ٹریکٹر کا بولا تھا آپ کو اس کو لے لیں، صدیقی صاحب نے بھی میرے خیال سے شاید آپ کو بتایا. تو ایم ٹی ایل نیچے تھا، جو آپ کو پتا ہے کہ اس کا وہ ایف بی آر کے ساتھ چکر چل رہا ہے، پیچھے بھی اسی نیوز بیس پہ یہ تھوڑا سا نیچے آیا تھا. اب بھی اس کا جو میٹر ہے وہ کورٹ میں ہے، تو میرے خیال سے اس وجہ سے ایم ٹی ایل تھوڑا سا پریشر لے رہا ہے. تو دیکھیں پاکستان میں ویسے کون سے جلدی فیصلے ہوتے ہیں، عوام مار جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جائیداد فلانے کی تھی، جائیداد فلانے کی تھی، تو 50-60 سال لگ جاتے ہیں کیسوں کے فیصلے ہوتے ہوتے. ویسے ایم ٹی ایل برا نہیں ہے، اس کو آپ 600 کے آس پاس بائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیں تو آج سارا دن پی ایچ ڈی ایل کی بڑی پسوڑی پڑی تھی. تو دیکھیں اس نے آج ڈیویڈنڈ دیا تھا تقریباً 725 روپے، جو کہ بنتا ہے تقریباً 7250%، کیونکہ کسی بھی شیئر کی جو بیسک پرائز ہوتی ہے 10 روپے ہوتی ہے، باقی اس کے اوپر پریمیم ہوتا ہے، تو اس حساب سے یہ بنتی تھی 7250%. تو بڑے میسج آ رہے تھے، بہت سے میسج آئے کہ واقعی انہوں نے 725 روپے ڈیویڈنڈ دیا ہے، واقعی انہوں نے 725 روپے ڈیویڈنڈ دیا ہے، اتنے کا تو یہ شیئر نہیں ہے. تو نیچے انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہمیں ملی ہے جس سے ہم ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں، the above dividend amount is paid from the sale proceed received from the buyer. تو جو انہوں نے یہ ریجنٹ پلازا ہوٹل والی پراپرٹی سیل کی ہے، اس سے جو انکم ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں. تو اگر تو ان کے پاس صرف ایک ہی یہ بلڈنگ تھی پھر تو مجھے پتا نہیں آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، یا تو ڈی لسٹ کریں گے پی ایس ایکس سے، یا کیا کرنا ہے انہوں نے. اور اگر اور بھی ہوٹل ان کے پاس ہیں، اور بھی پراپرٹیز ہیں، تو وہ ویسے ہی چلے گا جیسے پہلے چل رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ 725 روپے انہوں نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے. جن کے پاس سٹاک ہیں سنبھال کے رکھیں، ڈیویڈنڈ کھائیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ میرے خیال سے لینے کی کوشش نہ کریں. پچھلی 2-3 ویڈیو میں بھی سمجھا چکا کہ چیزیں اس ٹائم لیا کریں جب افواہیں نکلتی ہیں. دور سے ایک افواہ نکلتی ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے، ابھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. جیسے کہ آپ کو پی ایس او پہ پوری ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ ابھی لگ رہا ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ ملنے ہیں، اس کے واجبات ادا ہونے ہیں، لیکن ابھی ہوئے نہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اس کو 165 170 کے نیچے نیچے بائی کر لیں. جب کنفرمیشن کال آئے گی، جیسے کہ آج شیل کی آئی تھی کہ شیل دیکھیں آج اس کو اپر کیپ لگا، تو جب چیزیں نیچے گھوم رہی ہوتی ہیں فارم میں تو فارم پہ بائی کیا کریں. جب ایسی پکی نیوز آ جاتی ہے جیسے کہ پی آئی ڈی ایل کی آئی، تو ادھر پھر پروفٹ بک کرتے ہیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ پہلے بائی نہ کریں، ہم اپنے جو رسک ہے وہ نہ لیں. جب کوئی نیوز کنفرمیشن آ جاتی ہے پھر اس میں گھسیں. پھر اس میں گھسنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو جن کے پاس پڑے ہیں وہ نہیں دیں گے، اور اگر آپ خرید بھی لیتے ہیں اتنا مہنگا تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہونا ہے. جہاں پہ وہ کلوور جیسا سٹاک کیسے 250-300 روپے موو کیا کرتا تھا، بعد میں عوام اب 30-30 روپے کا لے کے بیٹھی ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ آل ٹائم کے لیے چارمنگ نہیں ہوا کرتی. کلوور کو دیکھیں، یہ سٹاک ہوا کرتا تھا کبھی 2016 میں 42 روپے کا، 42 کا، پھر اس نے ہائی دکھایا 266 روپے کا، ابھی آج کل پھر یہ موو کر رہا ہے 47 روپے میں. اسی طرح کسی بھائی نے پوچھا تھا کل پرسوں DAAG کا، میرے خیال سے داغ نام کا کوئی سٹاک تھا، اس کا دیکھیں فری فلوٹ کم ہے. کسی بھی سٹاک کا فری فلوٹ کم ہوگا تو اس پہ پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی کہ وہ سٹاک کبھی بھی آپ کے مزے کروا سکتا ہے. فری فلوٹ کم ہے، چند ہاتھوں میں ہے، جب مرضی اس کو مینیپولیٹ کر لیں، اوپر لے جائیں نیچے لے آئیں، آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایزیلی کر سکتے ہیں آپ. یہ وہ سٹاک ہے جس بھائی نے پوچھا تھا DAAG، اس کو آج پھر اپر لاک لگا. اپر لاک لگنے کی وجہ دیکھ لیں، ٹوٹل فری فلوٹ ہے اس کا 20%. فری فلوٹ جو سٹاک ہیں مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں صرف 8 لاکھ ہیں. تو اتنے سٹاک تو میرے خیال سے صدیقی صاحب اکیلے لے سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ جن کا فری فلوٹ کم ہوتا ہے وہ آپ کو اچھی خاصی موج بھی کرا سکتے ہیں اور سر کے بال آپ کو اٹھا کے نیچے بھی پھینک سکتے ہیں. جون کے پورے منتھ کا اگر فیپلی دیکھیں 1 جون سے لے کے آج تک کا، تو بائنگ دیکھیں سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ کمپنیز کے پاس ہے مال.
اس کے بعد فارن کارپوریٹس کے پاس ہے، انشورنس کمپنیز کے پاس ہے، بروکر کے پاس ہے، اوورسیز پاکستانی کے پاس ہے، اور سیلنگ پہ ہیں سب سے زیادہ انڈیویجولز نے 12 ملین کا سیل کیا پورے منتھ میں، میوچل فنڈ کی جو نیٹ میں 7 ملین کی سیلنگ ہے، اور بینکس کی 4 ملین کی۔ تو موٹا موٹا تو یہی نظر آ رہا ہے کہ مال جو ہے اداروں کے پاس پڑا ہوا ہے، اور انڈیویجولز 12 ملین کا سیل کر چکے ہیں، تو ابھی انہوں نے بائی بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا اگر فیپی لیپی دیکھیں تو فارن انڈیویجولز نے آج بائنگ سیلنگ نہیں کی۔ فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 0.02 ملین کی، اوورسیز پاکستان کی سیلنگ ہے 0.25 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ آج 1.17 ملین کی، کمپنیز کی آج بائنگ ہے 0.14 ملین کی، بینکس کی بائنگ 0.12 ملین، میوچل فنڈ کی آج بائنگ سب سے زیادہ ہے 1.17 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.17 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.35 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.52 ملین کی، یعنی کہ $500,000 کی۔ کمپنیز آپ کی بائنگ پہ ہیں، چاہے انہوں نے تھوڑا بائی کیا، اس کے بعد بینکس نے تھوڑا سا بائی کیا، میوچل فنڈ نے ٹھیک بائی کیا، اس کے بعد انشورنس کمپنیز نے $500,000 کی بائنگ کی، اور لگ رہا ہے کہ انڈیکس جو ہے ویسے بھی پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انہوں نے مال دینا ہے تو اوپر کے لیول پہ ہی دینا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلنا۔ آپ یہی سوچیں گے کہ اب انڈیکس اوپر جا رہا ہے، اوپر ہی جانا ہے، وہیں پہ جا کے یہ مال آپ کو دیں گے اور نکلیں گے۔ تو تھوڑا سا ریزرو ہو کے کام کریں، ٹریڈ ضرور کریں۔ نیچے کے سٹاک اٹھائیں، جیسے ATRL آپ نے اٹھایا تھا، سازگار کو جنہوں نے نیچے بائی کیا تھا اچھا پروفٹ دے گیا، بینکنگ سیکٹر جنہوں نے نیچے اٹھائے تھے اچھا پروفٹ دے گئے۔ جو سیکٹر زیادہ بڑھ چکے ہیں ان کی طرف تھوڑا سا رجحان نہ کریں۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 80,800 پہ، اس کے بعد 81,300، اس کے بعد 81,800 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 80,300، 79,700 اور 79,100 پہ۔ ریفائنری سیکٹر اب بھی تھوڑی سی آپ کو موو دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے گا ATRL کافی اوپر جا چکا ہے، تھوڑی سی کریکشن لے نیچے کی ذرا تو پھر اس میں انٹری لیں۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر بھی کچھ چلا، لیکن کچھ ویسی ابھی تک اس میں موو نہیں آئی جیسی آنی چاہیے تھی۔ اور پائنڈر سیمنٹ کافی اوپر نکل چکا، لیکن MLCF اور FCCL ابھی بھی نیچے موو کر رہے ہیں، ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی لیں نیچے کے ریٹ پہ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔